کیسا اللہ نے نظام بنایا. کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا, نہیں سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا, نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. کہ ایک سال چلا گیا, ایک سال اور زندگی سے نکل گیا, او بھئی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو, کوئی کام کرنے کو, توبہ کرنے کو, اللہ کو راضی کر لیں. او بھائی ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا, محرم بھی اللہ کا. سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا, اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا. دونوں ہی اللہ کے ہیں. کسی نے یہ لے لیا, کسی نے وہ لے لیا. ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے. ہمارا تو نیو ایئر اب ہے. ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے. دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا, ایک اللہ, ایک اللہ کا رسول. ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ کہتے ہیں اللہ ان کو آگ میں ڈال دے. انہوں نے نہ مجھے دیکھا, نہ میرا گھر دیکھا, نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے, نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا, نہ میرا مچلنا رونا دیکھا, نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے, نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا, نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے. دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے, میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا. آپ کے لیے ممبر آئے گا, میرے حبیب بیٹھو, تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے. اور اللہ کہہ رہا بیٹھو, تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا, ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا. کہ اللہ تیری مان لی, میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا, ایسے نہیں جاؤں گا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امت, یا رب امتی امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر, میں لوں گا, تو نہ لے, میں لوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے, تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے, تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے, اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا, میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا, کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی, اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں, یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے, پتھر تو پتھر, لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں, ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا. اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. تو آپ کے غلام زید نے نوکر تھے, انہوں نے اٹھایا کندھے پر, بھاگے. پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں, اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا, دوڑ لگائی, اور آگے سامنے باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا, مکے والے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں, وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. تو جان کا دشمن عتبہ, لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا. کہنے لگا ہائے ہائے, طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا. جس پر دشمن کو رحم آیا
ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا۔